آیت نمبر 13 تک ہم لوگوں نے کیا تھا لاسٹ ٹائم. 14 سے دیکھیے آیت نمبر 14. اللهم الهمني رشدي واسم نفسي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نسألك ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم في الجنة الخلد یا رب العالمین. آیت نمبر 14 سورہ شورا. ابھی آج جو ہم لوگوں نے پڑھا اس میں اس کا ورڈ آ گیا مشورہ. تو دیکھیں گے کہ مشورہ کرتے کیسے ہیں اور کیا ہے، اور جانتے ہی ہیں آپ لوگ تو اس کے بارے میں. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اور نہیں انہوں نے تفرقہ کیا مگر اس کے بعد جو آ گیا ان کے پاس علم کے آنے کے باوجود تفرقے میں پڑ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے. آج ہمارے وہاں بھی یہی چیز ہے نا کہ تفرقہ بازی ہوئی کیوں؟ آپس کی ضد کی وجہ سے. وہ میرے مولانا اور وہ میرے خطیب اور وہ میری مسجد اور وہ میری مسلک اور وہ یہی ساری چیزیں نا. تو یہ تو شروع سے ہی چلتا آیا ہے کہ جو مشرکین مکہ ہے اور وہ ہے تفرقہ بازی کیوں کرتے تھے کہ ایک تو یہودی تھے کہ جن کے پاس علم تھا، علم ہونے کے باوجود تفرقے میں پڑے ضد کی وجہ سے. ضد کیا تھی؟ نہیں ماننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ ہمارے اس میں یعنی ہمارے اس میں قبیلے سے نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے. لیکن آج جو ہمارے وہاں ہے وہ کیا ہے کہ اس کی بھی وہی وجہ ہے جو ہم لوگوں کے وہاں چل رہا ہے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی. کیا بات؟ کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ہوگا، ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا. کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا میں ہر ایک دین دے کر پھر یعنی سوچ سمجھ عقل آزادی دے کر چھوڑ دیا سب کو. اب دیکھا جائے کہ کون کیا کرتا ہے، اس لیے ان کو ڈھیل مل رہی ہے. یعنی یہ وقت اللہ تعالیٰ نے سب کا طے کر کے رکھا ہے، موت کا بھی اور ان کی پکڑ کرنے کا بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے کہ شاید ان کو عقل آ جائے، شاید کہ وہ توبہ کر لیں، اور اس کے لیے سارے راستے بھی کھول دیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، کہ ہم نے سارے راستے کھول دیے. اب چاہے تو تم شکر کرو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، اور چاہے کہ کفر کرو اور الٹے پاؤں پلٹ جاؤ یا پھر جاؤ جو بھی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے. کون بنائے گئے وارث؟ کون ہے؟ کتاب کے اہل علم. ان کے بعد وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے صحابہ کرام نے دین میں پورے یقین سے اس کو لیا تھا، اس کے بعد ذرا سا یعنی کمی اور ذرا سا بھی زیادتی کسی بھی چیز کے بارے میں کبھی شک نہیں کیا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا کہ یہ ایسا کیوں، یا آپ جو بتا رہے ہیں یہ کیوں ہے اور یہ. اور آج حال یہ کہ اپنے ہی دین کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے. جیسے نماز پڑھنے والے کو جھوٹ بولتا دیکھ کر دین کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ نماز کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا کہ نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو یہ کیسے نمازی ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو اب یہ شک دوسرے کے لیے شک کا ذریعہ بن گئے نا ایسے لوگ. تو یعنی اختلافات حق آ جانے اور حجت قائم ہو جانے کے بعد باہمی ضد اور بحث سے پیدا ہوئے. اگر حساب و کتاب کے لیے قیامت کا دن پہلے سے طے نہ کیا جا چکا ہوتا تو ان ظالموں کے ہر برے عمل کی سزا فوراً دنیا میں ہی مل جاتی. جیسے آج ہی ہم لوگ آیت پڑھیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اللہ تعالیٰ تو بہت سی چیزوں سے درگزر کرتے ہی جاتے ہیں. آیت کے پچھلے حصے میں اشارہ ہے کہ پچھلے جو اپنے بزرگوں کی کتابوں کے وارث ہوئے، دراصل ان کے مقلد یعنی جو ان کو فالو کرنے والے تھے. اور یہ بات مانی ہوئی ہے کہ مقلد کا ایمان شکوک و شبہات سے پور ہوتا ہے، کیونکہ تقلید پر ہوتا ہے، دلیل پر نہیں ہوتا. یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلا ایک کوئی عالم ہے
اب وہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی بات بتا رہا ہے، اور چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ عالم ہے، وہ خطبے میں کچھ بتا رہا ہے یا پھر لوگوں کو کچھ واضح و نصیحت کر رہا ہے. اب جو فالوور ہے، جو تقلید کرنے والے ہیں، وہ یہ نہیں اس سے سوال کرتے کہ کیونکہ ان کو علم نہیں ہے تو وہ کیسے سوال کریں گے کہ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا یہ بہتان باندھ رہا ہے، یا یہ من گھڑت حدیثیں بیان کر رہا ہے، یا یہ جھوٹی حدیثیں، کیونکہ ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے. تو درجہ یقین تک پہنچا ہوا، بلکہ یہ اپنے ان بزرگوں کے جو حق کو نہ ماننے والے تھے، مخلص مقلد ہوتے ہیں، یعنی اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں غلط بات سننا بھی نہیں پسند کرتے. اور اس ساری اختلاف کو مٹانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. تو یہاں پر وہی بتا دیا گیا کہ یہ ساری چیزیں تفرقہ بازی اور یہ سب کیوں؟ کہ آپس کی ضد کی وجہ سے. آج بھی ہمارے وہاں ضد کیا ہے کہ فلاں جو ہے وہ ہماری مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اور ان کی مجلس میں ہم نہیں جا کر بیٹھیں گے، اور ان کی یہ سوچ والے ہیں، ان کی بات ہم نہیں سنیں گے، یہ ہم کو گمراہ کر دیں گے، یہ ہم کو بھٹکا دیں گے. بلکہ گمراہ کرنے کی بجائے جو خود سیدھے راستے پر ہے وہ تم کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے گا. تم کو گمراہ کیوں کرے گا؟ گمراہ تو تم خود ہو ابھی، بغیر علم کے. کہ جو کوئی تم کو جو بول رہا ہے، یا جو آبا و اجداد کو دیکھے بچپن سے کرتے، وہ آنکھ بند کر کے کر رہے ہیں بغیر علم کے. کوئی سے پوچھتے بھی نہیں کہ جو کر رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے. اپنے ان علماؤں سے جا کر پوچھو نا کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں، محرم کا جلوس ہے، ابھی اگلے مہینے آ رہی ہے، 12 وفات ہے، یہ ہے، اس کے ثبوت کیا ہے؟ کیونکہ ان کو وہ چیز غلط سمجھتے ہی نہیں، تو ثبوت کیوں پوچھیں گے؟ اگر کوئی غلط لگے ان کو یہ بات تو وہ جا کر سوال کریں گے نا. یا پھر یہ کہ کوئی اگر سمجھاتا ہے تو ٹھیک ہے، تم جا کے ان سے پوچھو. اگر تم کو مثلاً کسی نے کہا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے، یہ خرافات ہے، یہ دین میں بدعت ہے، یہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اب تم جاؤ اور اپنے علماء سے پوچھو جن کو تم بڑا مانتے ہو کہ ذرا ہم کو بتاؤ، وہ آپ کو فلاں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب ثابت نہیں ہے، ذرا دلیل تو بتاؤ. ان کے پاس ہی دلیل نہیں ہے. وہ بھی وہی کہیں گے کہ ہم نے اپنے ہمارے باپ جو تھے وہ اس مسجد کے عالم تھے، خطیب تھے، ان کی جگہ ہم نے ان سے علم حاصل کیا اور ہم وہ چیز فالو کر رہے ہیں. بس یہ چیز، اور کچھ بھی دلیل نہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں ہے نا. دلیل کہاں سے ملے گی؟ وہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہا، یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہیں کیا، وہ دلیل ہے. باقی یہ چیزوں کی دلیل ملے گی ہی نہیں، کیونکہ وہ چیز ہے ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو یہ بعد میں لائی ہوئی چیز. تو تفرق بازی آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی قیامت تک کا، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس کے بعد ایک ہی دین باقی رہے گا، اور وہ دین اسلام. پھر تمام تفرق بازی، اور یہ تو رہے گا اختلاف. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ ان کے اختلاف کا حل کیا ہے؟ فَلْيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کر دیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون غلط تھا. تو حق پر ہونے کی دلیل ایک تو یہ ہے کہ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام. اور قرآن خود ہے، جو چیز بتا رہا ہے یہ غلط ہے چھوڑ دو، جو بتا رہا ہے یہ کرو وہ کرنے لگو. خود بخود اپنے آپ کو جج کر سکتے ہو کسی سے پوچھے بغیر. تو اللہ تعالیٰ سے اس دین کی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھ دی ہے، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی ہے، اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ استقامت کے لیے دعا بھی ہے. اللہ ہم تفرقے بازی میں نہیں پڑے، ہم ان میں سے نہیں پڑے جو 73 میں سے 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اور ایک ہی فرقہ ہے وہ جنت میں جائے گا. اور وہ کون سا فرقہ ہے؟ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. اللہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں پر چلنے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. تبھی تو نجات ہے، ورنہ پھر بہت خسارہ، بہت زیادہ نقصان. کیونکہ اس دن کو پلٹ کر آنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی. اچھا آج مجھے پتا چلا کہ اب یہاں پر تو ایک ہی چیز ایکسیپٹ کی جا رہی ہے. مثلا یہ کہ آپ بہت ساری کنٹری کے ڈالر ہے اور یورپین روپیز ہے یا جو بھی ہے وہ لے کر جاتے ہو، لیکن جس کنٹری میں جاتے ہو ان کو یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے. یہاں کی کنٹری کا کوئی ہے تو وہ تم سپر مارکیٹ میں سامان خرید سکتے ہو اور وہ کر سکتے ہو، اور ورنہ اور کوئی اس کا نہیں چلے گا.
تو اب وہ پچھتائے گا، ارے میں نے تو اتنے سارے وہ کرنسیز جمع کر لیے تھے، یہی سوچا تھا کہ یہ بھی چل جائے گا یہ بھی چل جائے گا، اب میں کیا کروں؟ خریدا وہ نہیں جو وہ چیز میں نے یعنی نہیں لیا جو اس کنٹری کے لیے چاہیے تھا، مثلا ڈالر چاہیے تھا، یا پھر یہ کہ یورپین وہ جو ہوتا ہے یورو ہوتا ہے وہ، یا آسٹریلیا کی منی ہے جہاں کے بھی، ایون یہاں انڈیا میں آ کر، اب تو خیر آن لائن یہ سارے کے کارڈز وغیرہ چل گئے، لیکن وہی یہ چیز ہے. تو اس دن وہ پچھتائے گا کہ مجھے بولا تو یہ گیا تھا اور میں کیا لے کر آیا ہوں. لیکن اس دن کا پچھتانا کام نہیں آئے گا، آج آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. لہٰذا تم دعوت دو، بلاؤ، تبلیغ کرو لوگوں کو. اس کو کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بھی. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جمے رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو. 3 باتیں اس آیت میں ہیں. نمبر 1 دین کی دعوت دو، نمبر 2 استقامت اختیار کرو، نمبر 3 دین کے نام پر من گھڑت باتوں کی پیروی نہ کرو، خالص دین کی طرف چلو. تو 3 چیزوں کا اس میں بتایا گیا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے. اب آپ پھر سے بولیے نا نمبر 2. نمبر 1 دین کی دعوت دو، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اور وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ، دوسرا استقامت اختیار کرو، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، دین کے نام پر من گھڑت باتوں کی پیروی نہیں کرو، خالص دین کی طرف چلو. یعنی ان کی خواہشات اور وہ ساری چیزیں نہیں ماننا ہے، بلکہ کیا ہے وہ چیز ماننا ہے. تو یہاں پر کما یہ جو تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور کیا کرنا ہے چوتھی چیز، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور کہو میں ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ نے کتاب میں سے اتاری ہے. تو اپنی دعوت کا مرکزی نقطہ کتاب کو بناؤ. یعنی کسی کو اگر دعوت دینے لگو تو حجت ہی ختم ہو جائے گی. میری نماز ایسی ہے، تمہاری نماز ویسی ہے، میرا روزہ ایسا ہے، تمہارا ایسا ہے، تمہاری یہ طریقہ ہے، میرا طریقہ، وہ ساری چیزیں. آؤ دیکھتے ہیں قرآن کی طرف، جیسے سورہ آل عمران میں پڑھ قل تعالوا الی، یعنی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تو ان کو اس چیز پر کہ کسی کو دعوت دو، ایسے کوئی جو شرک میں بدعت میں مبتلا ہے، ان کی گھٹی میں پڑ چکا ہے یہ ساری چیز، ان کو سب سے پہلے دعوت کس چیز کی دینا ہے کہ آؤ اور دیکھو کتاب. تم بھی مانتے ہو نا قرآن کو، ہم بھی مانتے، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، ہم بھی مانتے. تو اس کتاب کی طرف دیکھو کہ کیا ہے. اور وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی؟ صرف مبلغ ہی نہیں تھے، بلکہ عدل کرنے کی بھی اللہ کے احکامات کے مطابق، یعنی فیصلے کرو لوگوں کے درمیان. اور کیا کہو؟ وَاللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. یعنی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. یعنی معقول دلائل سے بات سمجھا دی گئی، اب بے وجہ بحث اور تکرار کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہی ایک روز ہم سب کو جمع کریں گے اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. یعنی جھگڑوں کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کر دیں گے. یعنی دنیا میں تم کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں مانو اور اس پر نہیں چلو، تو بات نہیں مانتے. تو ٹھیک ہے، ہمارا کام تھا پہنچا دینا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا. اب اس کے باوجود بھی تم نہیں مانتے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے وہاں ہوگا، اور اس دن کا جو فیصلہ ہوگا وہ تو بہت ہی عدل اور انصاف والا ہوگا، اور وہاں تو کوئی ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. اس آیت میں ایک نقطہ ہے جو قرآن میں علاوہ آیت الکرسی کے کسی اور آیت میں نہیں آئی ہے. یعنی کون سے ایسے نقطے ہیں ان آیتوں میں؟ آیت نمبر 15 سورہ شورا
اس میں پورے قرآن میں آیت الکرسی کے علاوہ کسی میں یہ سب پوائنٹس نہیں آئے ہیں، اور وہ پوائنٹس ہیں تقریباً 5 بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے 7 ہے. 7 ایسے نقطے دیے گئے ہیں جو قرآن میں علاوہ آیت الکرسی کی کسی اور آیت میں نہیں. یعنی اس آیت میں 10 کلمے ہیں اور ہر ایک کلمے کا ایک مستقل حکم ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ پہلا حکم کہ آپ پر کوئی نئی وحی نہیں آئی ہے. سلو اوکے، تو 7 پوائنٹس ہم لوگ لکھیں گے. پہلا حکم اس آیت میں کیا ہے کہ یعنی آپ پر کوئی نئی وحی نہیں آئی ہے. سابق انبیاء پر بھی اسی طرح وحی آتی رہی ہے. آپ کا دین کوئی نیا دین نہیں ہے، سابق انبیاء کا بھی یہی دین تھا. اس لیے آپ دنیا کو اسی کی دعوت دیتے رہیں، اسی پر جمے رہیں اور اسی کے پھیلانے میں دوڑ دھوپ کرتے رہیں. پہلا حکم یعنی آپ کو کوئی نیا حکم نہیں ملا ہے، آپ سے پہلے انبیاؤں کو بھی یہ حکم دیا جا چکا ہے، تو آپ اسی پر جمے رہیں اور اسی کے پھیلانے میں دوڑ دھوپ کریں. نمبر 2 دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ توحید پر جم جائیں اور مسلمانوں کو بھی اس پر جم جانے کی رغبت دلاتے رہیں. یعنی خود بھی جمنا ہے اور دوسروں کو بھی اس دین کی طرف جمانے کی رغبت دلانا ہے. تیسرا حکم یہ ہے کہ مشرکوں کے اختلافات، حق کی تکذیب، اختراع پردازی اور غیر اللہ کی عبادت سب خراب عادتیں ہیں. خبردار آپ ہرگز ان گندی عادتوں کے پیچھے نہ لگیں. یعنی جو کہا گیا نا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اختلاف کی بات بولیے. بولیے نا پلیز ریپیٹ. کیا چیز؟ پوائنٹ ریپیٹ کریے نا. اختلاف کے بعد تیسرا حکم یہ ہے کہ مشرکوں کے اختلاف، حق کی تکذیب یعنی حق کو جھٹلانا اور افتراء پردازی اور غیر اللہ کی عبادت سب خراب عادتیں ہیں. خبردار آپ ہرگز ان گندی عادتوں کے پیچھے نہیں لگنا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ میں یہ حکم ہے تیسرا. چوتھا کیا ہے؟ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب. چوتھا حکم یہ ہے کہ آپ کھلم کھلا اس عقیدے کا اعلان کر دیجئے کہ میرا تمام الہامی کتابوں پر ایمان ہے. آپ علل اعلان یعنی دعوت دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میرا تمام الہامی کتابوں پر ایمان ہے. میرا یہ ظرف نہیں ہے کہ ایک کو مانوں اور ایک کو جھٹلا دوں، بلکہ تمام آمنت بما انزل اللہ من کتاب، یعنی جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی ہے میرا سب پر ایمان ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی یہ ساری سبق ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں گے اچھا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، نہیں، ہمارے لیے بھی یہ ساری چیزیں کہ ہم کو بھی تمام اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان. تو چوتھا حکم کیا ہے کہ آپ علل اعلان اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میرا تمام الہامی کتابوں پر ایمان ہے. میرا یہ ظرف نہیں ہے کہ ایک کتاب کو تو مانوں اور ایک کو نہیں مانوں، بلکہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں. پانچواں حکم ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور پانچواں حکم یہ ہے کہ میں تم میں وہی احکام پھیلانا چاہتا ہوں جو میرے پاس اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور جو سراسر عدل انصاف پر مبنی ہے. چوتھا حکم کیا ہے؟ پانچواں کہ میں تم میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں تم میں وہی احکام پھیلانا چاہتا ہوں جو میرے پاس اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور سراسر عدل و انصاف پر مبنی ہے.
چوتھا کیا ہے؟ ارے چھٹا سوری، وجی وہی حکم احسانا چاہتا ہوں جو میرے پاس اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور جو سراسر عدل انصاف پر مبنی ہے۔ پھر چھٹا حکم آیت کے اس ٹکڑے کا ہے، لنا اعمال اللہ ربنا و ربکم، اللہ ربنا و ربکم۔ چھٹا حکم یہ ہے کہ سچا معبود اللہ ہی ہے، وہی سب کا مربی اور محسن ہے۔ اگرچہ کوئی اپنی خوشی سے اس کے آگے نہ جھکے، مگر در حقیقت نہ صرف ہر شخص بلکہ ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے۔ اور پھر سے چھٹا بولیے۔ حکم یہ ہے کہ سچا معبود اللہ ہی ہے، وہی سب کے مربی اور محسن ہے۔ اگرچہ کوئی اپنی خوشی سے اس کے آگے نہ جھکے، مگر در حقیقت نہ صرف ہر شخص بلکہ ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ جیسے آل عمران میں کیا پڑھے تھے، افمن یبتغی غیر الاسلام وہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا۔ خوشی سے سب کی سب اللہ کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے نا کہ اتینا بہا، یعنی تم زمین و آسمان کو کہا کہ آتے ہو خوشی سے یا کرائیت سے یا نافرمانی سے، تو کہا کہ نہیں ہم خوشی سے آتے ہیں۔ تو چھٹا کیا پوائنٹ ہے کہ یہ ہے کہ سچا معبود اللہ ہی ہے، وہی سب کے مربی و محسن ہے۔ اگرچہ کوئی اپنی خوشی سے اس کے آگے نہ جھکے، مگر در حقیقت نہ صرف ہر شخص بلکہ ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے۔ ساتواں حکم کیا ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ اپنی اپنی کرنی اور اپنی اپنی بھرنی اس حیثیت سے ہم تم میں کوئی تعلق نہیں، یعنی ٹھیک ہے تمہارے ساتھ جو دوسرے تعلقات ہیں، بزنس کے تعلقات ہیں یا جو بھی ہے، رشتہ داری ہے جو ہے، لیکن اعمال کے معاملے میں نو کمپرومائز، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ ساتواں حکم کیا ہے کہ جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی بھرنا پڑے گا، اس حیثیت سے ہم تم میں کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں ہم نہیں تمہارے ساتھ کوئی کمپرومائز کریں گے کہ تمہارے اعمال ہم اپنا لیں اور ہمارے اعمال تم اگر نہیں اپنا رہے ہو تو یہ ساری چیزیں۔ اور آٹھواں حکم کیا ہے، لا حجت بیننا و بینکم، نہیں کوئی ساتواں ایک جھگڑا۔ بار پھر سے بولیے نا۔ کون سا؟ ساتواں ساتواں حکم یہ ہے کہ اپنی اپنی کرنی اور اپنی اپنی بھرنی، اس حیثیت سے ہم تم میں کوئی تعلق نہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا و بینکم، آٹھواں حکم کیا ہے کہ نہیں کوئی جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان، یعنی تم تک بات پہنچا دی گئی ہے، اب تم اس کو مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو ہم تم سے جھگڑا بحث نہیں کریں گے، ہمارا کام تھا پہنچا دینا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اللہ پاپا یہ آیت کرسی اور اس میں کیا سیم ہوا؟ آیت الکرسی میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے نا، اس کی یعنی ایک اللہ کو ماننے کی، ماننا ہے، ہاں۔ ہاں وہ ساری چیزیں اس میں اگر اس سے اب فرصت ملے تو اس کو اور اس سے کمپیئر کر کے دیکھنا، وہ آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو اس میں اور اس میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات وہ بتائی گئی ہے، اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہے اس دین کو یعنی مفسر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں ایک نکتہ ہے جو قرآن میں علاوہ آیت الکرسی کے کسی اور آیت میں نہیں ہے، یعنی کیوں یہ ہے کہ اس آیت میں 10 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، اور آیت الکرسی میں بھی 10 کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہر ایک کلمے کا ایک مستقل حکم ہے۔ اب یہ سارے حکم ہی آ رہے ہیں نا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ مت کرو، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔
جیسے کہ یہ سورہ یونس آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عملوں کے ذمہ دار نہیں اور میں تمہارے عملوں کا ذمہ دار نہیں۔ 8واں حکم یہ ہے کہ ہم میں آپس میں کوئی جھگڑا نہیں اور کسی مناظرے کی ضرورت نہیں۔ 9واں حکم یہ ہے کہ اللہ سب کو قیامت کے دن جمع فرما دیں گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 26 دلیل لکھو اس کے لیے، یہاں کی بھی آیت کہ اللہ یجمع بیننا، اور یہی سیم آیت کی دلیل سورہ سبا آیت نمبر 26 9 حکم میں کہ قل یجمع بیننا ربنا، آپ فرما دیجئے ہمیں ہمارا رب جمع فرمائیں گے، پھر ہمارے جھگڑے انصاف سے طے فرما دیں گے، وہی صحیح فیصلہ کرنے والے اور بڑے علم والے ہیں۔ 10واں حکم یہ ہے کہ سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ बाजी दलील इसकी आयत नंबर नबी की سورہ سبا آیت نمبر 26۔ اور 10واں حکم کیا ہے کہ سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو ایسے ہی 10 پوائنٹ کیا ہے آیت الکرسی میں ہے اللہ کی تعریف میں۔ آپا ہو 9واں گیا کیا جی؟ بولے آپ نے؟ 9واں یہ ہے کہ اللہ سب کو قیامت کے دن جمع فرما دیں گے، اور یہ آیت میں بھی دلیل ہے اور سورہ سبا آیت نمبر 26 میں بھی اس کی دلیل ہے۔ قل یجمع بیننا ربنا، وہاں پر یہ ہے، اور یہاں پر کیا ہے اللہ یجمع بیننا، کہ اللہ سب کو قیامت کے دن جمع فرما دیں گے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داخلۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ اللہ کے لیے لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، جس کو کوئی بقا نہیں ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ مکے میں ہوتا یہ تھا کہ جو شخص ایمان لاتا سب اس کے پیچھے پڑ جاتے، اس کا جینا حرام کر دیتے۔ قیامت کے دن یہ سب جھگڑا ختم ہو جائے گا، جیسے سورہ مطففین میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ آج جو ایمان والوں کو دیکھ کر یہ مذاق اڑاتے ہیں مشرکین مکہ، کل کو یہ لوگ ان کو دیکھ کر ان پر جو عذاب ہو رہا ہوگا اس کو دیکھ کر یہ ان کو اللہ تعالیٰ موقع دیں گے کہ وہ ان پر ہنس رہے ہوں گے۔ یعنی جو احکام شرع میں مسلمانوں سے جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ کے دین میں طرح طرح کے رخنے نکالتے ہیں تاکہ مومن راہ ہدایت سے بہک جائیں، انہیں خوب سوچ لینا چاہیے کہ ان کی فضول بکواس اور ناکارہ جو زبان درازی یہ کرتے ہیں اللہ کے نزدیک باطل ہیں، اور اللہ ان سے سخت ناراض ہے۔ قیامت آ رہی ہے جب انہیں ان کی جھگڑے کا مزہ چکھایا جائے گا اور ایسی ہولناک سخت سزائیں دی جائیں گی کہ جو آج تصور بھی نہیں یہ کر سکتے۔ انہیں مسلمانوں سے یہ امید رکھنا کہ ان کی بکواس سے مسلمان پھر جاہلیت کی طرف پھر جائیں گے، قطعی بے بنیاد ہے۔ جب دل میں اسلام رچ بس جاتا ہے تو پھر کفر و شرک کی یعنی کوئی وہ چیز اس کو امپریس نہیں کر سکتی، اس طرح پلٹنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام غیر مسلموں کو آگاہ رہنا چاہیے کہ ایک فرزین توحید کے لیے یہ ناممکن ہے کہ اپنے اچھے کھرے اور اصلی دل پسند اور پاکیزہ دین کو چھوڑ کر دوسرے کا بدلا ہوا اور ملاوٹی دین وہ قبول کرے۔ یعنی اس کے اندر توحید کی اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر ہرگز بھی نہیں یہ سوچ سکتا کہ ہاں وہ پلٹ جائے۔ لاکھ تم کوشش کرو، اور کوششیں کی گئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر ڈالا گیا اور ستایا گیا، اور آل یاسر کے اوپر شہید ہوئے سارا خاندان پورا، تو کس لیے؟ لیکن وہ لوگ اپنے دین سے نہیں پھرے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی ہے کہ ایک ایک چیز بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ان پر ظلم و زیادتی کی کہ یہ اپنے دین کی طرف پلٹ جائیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جمائے رکھا کہ وہ ہرگز بھی نہیں، یعنی جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ جبکہ لبیک کہہ دی اس کے لیے حجتہم داخلۃ، کمزور ہے، باطل ہے، عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔
اللہ الذی انزل الکتاب باجی بالحق سورہ والمیزان. مطففین کی آیت نمبر کیا ہے؟ سورہ مطففین کی آیت لاسٹ کی ہے. والذین، ایک منٹ، والذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون. ایک منٹ دیکھیے آیت. ہاں، آیت نمبر ہے سورہ مطففین آیت نمبر 34. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. تو اس میں ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے کی آیتوں میں ہے کہ وہ ان کو دیکھتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو بہکا ہوا کہتے تھے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہی چیز، وہی خوشی ان کو دیں گے ایمان والوں کو، کہ آج وہ ان پر ہنس رہے ہوں گے اور وہ ان مذاق اڑانے والوں کا یعنی وہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھو یہ ہے اور الحمدللہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب. اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ کتاب اور میزان حق کے ساتھ نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب آ چکی ہو، یعنی جس کو سیدھا ہونا ہے وہ ان آیات کو سن کر سیدھا ہو جائے گا. فیصلے کی گھڑی کو دور سمجھ کر ان کو نہ ٹالے. ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہو کہ تم کو اس سے وارن کیا جا رہا ہے. تو ترازو سے عدل مراد ہے، کیونکہ ترازو کسی چیز کے دو برابر حصے کرنے کا آلہ ہے. جیسے کہ سورہ حدید آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا رسولنا، اللہ گواہ ہے ہم نے اپنے پیغمبروں کو غالب دلائل عطا فرما کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائے. سورہ رحمان آیت نمبر 7-9. والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ ہی نے آسمان بلند فرمائے اور اسی نے ترازو نصب فرمائی تاکہ تم تولنے میں گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں اور وزن انصاف سے برابر رکھو. پھر فرمایا عجب نہیں قیامت نزدیک ہی آ گئی ہو، اس لیے دنیا سے دل نہ لگاؤ اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈر کر اپنے اللہ کو راضی کرو. تو میزان دو معنی میں آیا ہے. ایک میزان تو عدل و انصاف، یعنی قیامت کے دن جو یہ تفرقہ بازی، یہ جھگڑے، یہ ساری ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ عدل کر دیں گے، انصاف کر دیں گے. میزان کا دوسرا معنی کیا ہے کہ وہ آلہ، وہ چیز ترازو جس میں لوگوں کے اعمال نامے تولے جائیں گے. تو دونوں معنی ہے اس میں کہ میزان قائم ہو جائے گا قیامت کے دن، یعنی اس دن سارے جھگڑے ختم، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ، اور تمہارے نام اعمال کیا ہے اس میں تولے جائیں گے. تو اعلیٰ بھی مراد ہے اور عدل بھی مراد ہے، یہ دونوں چیزیں. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید. آیت نمبر 18. وہ جلدی مچاتے ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. جو لوگ قیامت کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہی جلدی مچاتے ہیں کہ کب آئے گی، متساء کب آئے گی قیامت. والذین آمنوا مشفقون منہا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو قیامت کے آنے سے ڈرتے ہیں، اس کے نام سے ہی خوف کھاتے ہیں کہ حساب کا دن آنے والا ہے. یعنی جو کر کے بھی ڈرتے ہیں اور جو کچھ نہیں کر کے بس مذاق جن کو سمجھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کہ یعنی قیامت کب آئے گی. یعنی قیامت کو نہ ماننے والے ہی قیامت کی جلدی مچاتے ہیں کیونکہ وہ قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، سچی بات ہے تو لے کر آ جاؤ نا. لیکن اسے ماننے والے اس کے یعنی اس کی ہولناکی سے خوفزدہ ہوتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ جزا کا دن یقینی ہے اور وہ اس سے ڈر کر ایسے عمل کر رہے ہیں جو اس دن کام آئیں گے. کسی نے بلند آواز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک مرتبہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یہ سفر کا واقعہ ہے. پوچھنے والا آپ سے کچھ دور تھا، اسی لیے اس نے زور سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بلا شبہ وہ آنے والی ہے. یہ تو بتاؤ تم نے اس کے لیے کیا کیا تیاری کی ہے؟ بولا میرے پاس تو بس اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہے. فرمایا تم انہی کے ساتھ رہو گے جس سے تمہیں محبت ہے. ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. سائل کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی تاریخ متعین نہیں فرمائی کیونکہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے
آپ عالم الغیب نہیں بلکہ سائل کو یعنی سوال کرنے والے کو اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے نیک عملوں کی تیاری کی رغبت دلائی. یعنی نیک عمل کر لو، وہ پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے قریب ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلی کا اشارہ کر کے بتایا کہ میں اور قیامت قریب ہی ہے. پھر فرمایا جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اسے ناممکن سمجھتے ہیں، محض جاہل ہیں اور صحیح فکر و عقل سلیم کی راہ سے بہت دور ہٹ چکے ہیں. غور کیجئے، زمین و آسمان اور ساری کائنات کا خالق بلا مثال و نمونہ تو اللہ کو مانے، لیکن تعجب پر تعجب ہے کہ انسان کو مار کر اسے دوبارہ زندہ کر دینا اس کے بس سے باہر سمجھے. یعنی مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کائنات کے خالق ہیں اور بغیر نمونے کے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، لیکن اس چیز کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ ایک قیامت کو، اور ایک کیا ہے، ایک اللہ ہونے کو، اور ایک چیز ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو. عقل و دانش کیا جس نے بلا کسی نمونے کے ایک چیز شروع میں بنا دی، وہ اسے فنا کر کے دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات آئے گی اس میں؟ بغیر نمونے کے کوئی چیز پیدا کرنے والے، یا بدیع یا بدیع یعنی بغیر کسی ماڈل، بغیر کسی نمونے کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے والے. اب تو اس چیز کے اجزاء بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. شروع میں تو کوئی چیز بھی، یعنی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی نا مثال دینے کے لیے، لیکن اب تو اتنا ترقی کر چکی ہے دنیا کہ ہر چیز کی ایک ماڈل، ایک چیز اور ایک ڈائی اور یہ سب موجود ہے. تو عقل سلیم اعلان کر رہی ہے کہ انسان کے لیے دوبارہ بنانا آسان ہے. وہ اللہ کے شروع میں بھی آسان تھا، یعنی پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنا آسان تھا، تو وہی بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانے میں کیا چیز مشکل ہے؟ تو قرآن جو ہے وہ ہم لوگوں کو کیا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ واقعی کہ ہم غور تو کریں کہ ذرا کوئی مثلاً یہ کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کسی کے وہاں جیسے کھانا کھاتے ہیں، اب وہ ڈش ہم کو پسند آتی ہے، اب وہ اس سے ریسیپی پوچھتے ہیں اور پھر فرسٹ ٹائم بناتے ہیں، اور پھر کیا ہے پھر پسند آئی، کئی دفعہ بنا کے اب اتنے ایکسپرٹ ہو گئے کہ اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں اور خود سے بنا لیتے ہیں. تو ایک انسان جب یہ کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو مثال اعلیٰ ابھی پڑھ چکے لاسٹ ویک، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کی مثال دی جائے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ ایسا پیدا کرتے ہیں جیسے ہم پہلی دفعہ کوئی کھانا بناتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کوئی وہی نہیں، کمپیئر کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، اور وہ قوت والے، غلبے والے ہیں، زبردست ہیں. یعنی ان سارے تفرقہ بازی کرنے والوں کو بھی رزق کون دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی اللہ کی اپنے بندوں پر ہر وقت نگاہ لطف و کرم ہے، وہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ذریعے سے روزی پہنچا رہے ہیں، اور اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں بھولتے، سب کی خیر خبر رکھتے ہیں، ہر چیز اسی کے خوان نعمت سے کھاتی پیتی ہے. فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 6 میں، وما من دابۃ فی الارض، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمے نہ رکھی ہو. وہ ہر جاندار کے رہنے کی جگہ کو اور قرارگاہ کو خوب جانتا ہے. یہ سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. پھر فراخی اور تنگی اس کی مرضی پر ہے، جسے چاہتے ہیں با فراغت روزی عطا فرماتے ہیں، کوئی اس کی دی ہوئی روزی چھین نہیں سکتا کیونکہ وہ بڑے طاقتور اور سب پر غالب ہے. کون ہے جو اس کے مقابل آئے اور اس کی دی ہوئی روزی چھین سکے کسی سے؟ ہاں یہ ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کا ذریعہ بنایا ہے. مثلاً یہ کہ جہاں سے تم کو رزق ملنا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، تمہارا کام بن جائے گا، فلاں جگہ سے تمہاری وہ ہو جائے گی. ہم لوگ کیسے کہ کوئی مثلاً کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، اب 10 جگہ کا ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور پھر جہاں کا لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ وہاں کی چیز ہم خریدتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ چیز ہمارے لیے لکھی گئی تھی کہ ہم اس کو یعنی وہاں کا کھانا کھائیں گے، اور وہاں کا کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگ پلان بنا کر جاتے ہیں کہ آج وہاں پر یہ ہوٹل میں کھائیں گے یا وہاں سے منگا کے کھائیں گے، وہ کریں گے، اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں، وہ چیز گھر میں ہی بنانا پڑتی ہے، یا پھر وہ نہیں کسی اور جگہ سے لے کر. وہ تو کہاں پر
وہ اس وقت غور و فکر کرنا چاہیے ایک مومن کو کہ یہ میرے لیے یہاں روزی لکھی تھی. جیسے ہوتے ہیں نا بعض دفعہ بیکاری آئے, بیکار میں یہ خریدے, بیکار میں وہ لے لیے. نہیں, وہ تمہارا پیسہ رزق جو تھا وہ اس دکاندار کے لیے لکھا تھا نصیب میں, اور اس کے مال تمہارے نصیب میں وہاں پہلے سے ہی لکھا ہے. کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا جاتے ہیں دکانوں میں, ایک چیز 2-3 لوگوں کو پسند آتی ہے اور وہ چیز آپ کے لیے رکھی ہوتی ہے اور آپ جاتے ہو لیتے ہو اور پسند آتی ہے اور پیمنٹ کرتے ہو لے لیتے ہو, اور دوسرا تکتا رہتا ہے. بعض دفعہ دیکھے ہوں گے ایکسپیرینس کے, وہ دور سے دیکھ رہے تھے یہ چھوڑے یہ چھوڑے تو میں لے لوں, ایسا ہوتا ہے نا. لیکن جس کے لیے لکھا ہوتا ہے وہی لے کر جاتا ہے. تو کبھی بھی اپنے دل کو مایوس نہیں کرے کہ ارے مجھے کتنا, ہم لوگ کے دماغ میں مجھے اتنا پسند آیا تھا وہ, لیکن کیا کروں, میں سوچ ہی رہی تھی کہ لوں لیکن وہ لے کر چلی گئی. وہ کیوں لے کر چلی گئی؟ اس لیے کہ اس کا نام لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر. تو اس چیز سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا کہ ارے میرے لیے بہت, اپنے دماغ کو ہم لوگ وہ کرتے رہتے نا, مجھے چاہیے تھا مجھے کیوں نہیں ملا, اور میں پسند کی تھی اور میں تو سوچ ہی رہی تھی لینے کے لیے کہ اتنے میں وہ آئی اور وہ لے کے چلی گئی. نہیں, وہ لے کر کیوں گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا تھا. تو یہ رزق کے رزاق کون ہے؟ لطیف اور رزاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین. اللہ لطیف بعبادہ, یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب کے لیے مہربان ہے, سب کے لیے بردبار ہے, سب کے لیے بعبادہ, اپنے بندوں کے لیے, اور وہ رزق دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں بے حساب. یہ اللہ ہی کی چاہت ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلم کلا شرک کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں. آج سوشل میڈیا کا وہ ہے نا, آپ دیکھو ایسی ایسی چیزیں کہ دیکھ کر واقعی خون کھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلم کلا انکار, کہ ڈر لگتا ہے کہ ان کی باتیں بھی اگر سنے تو پتہ نہیں ہم لوگوں کو کہ کتنا افسوس ہو ان کی بات سن کر. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا کھلا رہے ہیں, اچھے سے اچھا روزی دے رہے ہیں. تو یہ کون ہے کہ اللہ رزاق ذو قوت المتین کی وہ ہے. کیونکہ ذمہ داری ہے نا, ویسے ہی نعوذ باللہ اللہ کی مثال نہیں کہ جیسے کہ کوئی ماں باپ ہے, اب اس کی 4 یا 5 اولاد ہے, اس میں سے ایک نکما ناکارہ نکل گیا. اب دوسرے لوگ کیا کہیں گے, مرنے دو ایسی اولاد کو, کیا فائدہ کہ جو ماں باپ کے لیے سردرد بنا ہوا ہے, جانے دو اس کو جہاں بھی جاتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن ماں کا دل کبھی چاہے گا یا باپ کا دل چاہے گا کہ اس کو مرنے دیا جائے, یا وہ بیمار پڑے تو اس کی علاج نہیں کیا جائے, یا پھر اس کو وہ کیا جائے؟ کبھی بھی نہیں وہ کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ساری دنیا مل کر کفر اور شرک کر رہی ہے, لیکن پھر بھی ان کو کھلا رہے تھے. یہ ہے لطیف بعبادہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اللہ نے اپنے ذمے بھی لیا ان کا رزق اور ان کے لیے لکھ رکھا ہے, اس لیے ان کو کھلا رہے پلا رہے اور وہ کر رہے ہیں. لیکن قیامت کے دن یہی لوگ پچھتائیں گے اس چیز سے, اسی رب کو کے ساتھ ناانصافی کر کے, اسی رب کے ساتھ کی نافرمانی کر کے اس دن پچھتاوا ہوگا. لیکن اس دن کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو کوئی چاہتا ہے کھیتی آخرت کی, حرث کا لفظی معنی کیا ہے؟ بیج بونا, ہل جوتنا. محراث ہل کے لیے آیا ہے, یعنی ہل کو کہتے ہیں میراث, جس کے ذریعے کیا ہے حرث یعنی کھیتی کو جوتا جاتا ہے. حرث کا لفظی معنی کیا ہے؟ بیج بونا, ہل جوتنا. اور محراث کیا ہے؟ میم ہارا الف سا, ہل کے لیے آتا ہے. یہاں مراد اعمال کے نتائج اور ان کے فوائد ہیں کہ وہ اس کو آخرت میں ملے. نزید لہو, ہم زیادہ دیتے ہیں اس کو اس کی کھیتی میں, یعنی اس کو بدلہ زیادہ ملتا ہے, اس کا نتیجہ زیادہ اچھا آتا ہے, زیادہ بہتر, زیادہ تعداد میں آتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. یعنی ایک نیکی کا اجر 10 گنا اس سے بھی زیادہ, جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے, مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. تو جس انسان کی نیکی کی نیت جتنی خالص ہوگی اس کی ہریالی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی, اتنا زیادہ گھنا یعنی اس کا باغ ہوگا, اتنا ہی اس کو پھل دے گا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یعنی دنیا زمین ہے
جہاں ہم بیج بو رہے ہیں لیکن اس کا پھل آخرت میں کاٹیں گے. تو جو شخص آخرت کی کھیتی کے لیے بو رہا ہے وہی دراصل عقل مند ہے اور وہی فائدے مند ہے. اسی لیے دنیا میں انسان کی اپنی طاقت لمیٹیڈ ہے، زندگی بھی لمیٹیڈ ملی ہے، انسان کو کی حرص بھی محدود ہے. اگر وہ سارا جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ دنیا میں مل بھی جائے تو ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم سب کچھ استعمال کر سکیں. تو بطور مسلمان ہم کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کام کرو، کام کی جزا وہاں ملے گی اور بہت زیادہ ملے گی، اور اس کے مطابق تمہاری زندگی، تمہارا وقت اور تمہارا جسم سب کچھ بڑھا کر دیا جائے گا. یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے تمہارے جسم کو بھی کیا ہے اس کے حساب سے بڑھا دیا جائے گا. آیت نمبر کون سی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ 20. یعنی جو شخص آخرت کا متلاشی اور نیک عملوں کی رغبت رکھتا ہے ہم خود اس کی اعانت و حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور اسے توفیق و طاقت دے کر اس کی شوق کی کھیتی میں برکت و ترقی عطا فرماتے ہیں. کوئی نیکی 10 گنی، کوئی اس سے بھی زیادہ، اور کوئی 700 تک، بلکہ کوئی اس سے بھی زیادہ بڑھا دی جاتی ہے. بہرحال جس دل کو آخرت کی لگن ہوتی ہے اسے اللہ کی طرف سے اچھے اچھے عملوں کی توفیق ملتی ہے. البتہ جس کی شوق کی چیز دنیا ہی ہوتی ہے اور وہ آخرت سے بے پرواہ ہوتا ہے وہ دنیا اور دین دونوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. کہ دنیا کا ملنا تو اللہ کی مرضی پر ہے. بہت سے بیچارے ایسے بھی ہیں جو خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں مگر پھر بھی انہیں دنیا بقدر خواہش نہیں ملتی اور بری نیت کی وجہ سے آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں. اور اگر طالب دنیا کو تھوڑی بہت دنیا مل بھی گئی تو کیا ہے، روزی دینے والے تو بقدر حصہ سبھی کو روزی پہنچاتے ہیں. تاہم ساری دنیا بھی آخرت کے مقابلے پر کچھ نہیں. اگر یعنی پوری کی پوری سلطنت بھی کسی کو دے دی جائے، دنیا کے کتنے بادشاہ سے گزر چکے ہیں نا، آج کہاں ہے، نہ ان کی سلطنت ہے نہ وہ خود موجود ہے. تو یہ چیز تو ہم لوگ کے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے نا، کہ مثلاً اپنے ہی آبا و اجداد کو دیکھے کہ پرانے زمانے کے ان کے گھر تھے، آج وہ ہے کھنڈر کی شکل میں لیکن وہ خود موجود نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرنا چاہیے؟ اللہم اجعل ہمی الآخرہ. جیسے کہ ایک عورت کے بارے میں لیکچر میں سن رہی تھی کہ اس کا حال یہ تھا کہ یعنی بس دنیا کی فکر، میرے بچے، میرا کام، میرا گھر، میری چیزیں، میرا یہ، میرا اسی میں، اس میں اور کچھ بھی نہیں. جب اس کو کسی نے کہا کہ تم کو جو اتنا غم لگا ہوا ہے دنیا کا، کہ دنیا کے ہی بارے میں اتنی سوچتی رہتی ہو، آخرت کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم اجعل ہمی الآخرہ. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ پڑھنا شروع کیا کثرت سے دعا، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہ تعالیٰ میرا ہم اور غم دنیا آخرت کو بنا دیجیے، یعنی فکر میری آخرت کو بنا دیجیے. تو وہ کہتی ہے کہ یعنی اتنی میرے لیے آسانی ہوئی کہ وہ ساری چیزیں جس کے بارے میں غم میں بھولی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ میرا دین کا ہی نقصان تھا نا کہ میں دنیا میں ہی لگی ہوئی ہوں، وہ ساری چیزیں میرے لیے آسان ہو گئی. تو اگر ہم دنیا کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہم فکر آخرت کر لیں، اس کے لیے جمع کرنے لگے، یہ دنیا خود بخود آسان. کیونکہ جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے دور بھاگتی ہے، اور جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ کر آتی ہے. تو یہ خود بخود اللہ سبحانہ، کیونکہ دیکھو رزق جو ہے ہماری تقدیر میں ہم لکھا کر آ چکے، اب وہ کیسے بھی کر کے ہم کو ملنا ہی ہے. تو پھر اس کے لیے اسباب تو کرنا ہے، لیکن اپنی ساری کوشش اور ساری ایفرٹ اسی کے پیچھے لگا دینا اور یہی کرنا کہ یہی سب کچھ ہے، تو اس کا کوئی خاص آخرت میں فائدہ نہیں ہونے والا. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے کہ یہیں لگا کر یہیں کاٹے، یہیں فوراً خود اس کو مل جائے، آج کام کیا کل نتیجہ سامنے آ جائے، مرنے سے پہلے ہی سب کچھ مل جائے، ہم دیتے ہیں اس کو، یعنی ایسوں کو بھی دے دیتے ہیں اور جتنا بھی دینا چاہتے ہیں اسے دے دیتے ہیں. یعنی جو دنیا بھی چاہتا ہے ہم کو دنیا میں دے دیتے ہیں. سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں دعا باقاعدہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور جو صرف آخر دنیا مانگتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں دنیا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی ما خلاق کوئی حصہ نہیں ہوتا.
وما لہ فی من آخرت من نصیب، اور اسے ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس نے سب کچھ دنیا میں ہی مانگ لیا۔ جیسے بہت سے بچے ہوتے ہیں نا کہ مثلا ماں باپ ہے کہ ہم کو کیا دے دو دنیا میں ہی، یہ اپنی زندگی میں ہی ہم کو وراثت تقسیم کر دو، ہم کو بعد میں نہیں۔ اب وہ لے لیتے ہیں، اب وہی چیز جب قیمت بڑھ چڑھ کر ان کو ملتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہم نے صبر کیا ہوتا کہ ہم کو پھر پورا پورا بدلا، کیونکہ وہ کیا ہے کہ اگر دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں تو سب کے بیچ میں ایکول تقسیم کر رہے ہیں، تو وہاں پر وہ حصہ کٹ گیا نا اس کا۔ لیکن اگر وہ صبر کرتا اور جب وراثت تقسیم ہوتی تو اس کو، وہ لڑکا ہے مثلا تو اس کو ڈبل ملتا، لیکن اس نے صبر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا تو ہے کہ جو دنیا مانگتا ہے صرف ہم اس کو دنیا دیتے ہیں، لیکن آخرت میں نہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے مانگنے والے کا فائدہ ہے، تو اس کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ آیت نمبر 21، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ کیا یہ اللہ کے ساتھ ایسے شریک رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی طرح کا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایسے گناہ کے کام جن کا اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، مگر ان کے شریکوں نے ان کو ایسے گناہوں پر لگا دیا جو خود ساختہ دین سے جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اور اگر نہ ہوتی بات فیصلہ کن کے مجرموں کو سزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے تو ان کا تو ان کے کیے کی وجہ سے پہلے ہی فیصلہ کر دیا جاتا، بے شک ظالم لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی انہیں اللہ کے دین کی پیروی کرنی چاہیے تھی، مگر اسے چھوڑ کر جنوں، شیطانوں اور سرداروں کو معبود بنا لیا، بے خبر اسی مجموعہ احکام کو دین سمجھ بیٹھے جو ان جھوٹے معبودوں کے خود ساختہ ہیں۔ ان کے اکابر جسے حلال کہیں وہ حلال اور جسے حرام کہیں وہ حرام سمجھا جاتا ہے، عبادتوں کے طریقے ان کے خود ساختہ ہیں۔ اسی طرح مال کے احکام ایجاد کردہ ہیں جنہیں یہ اللہ کا دین سمجھ بیٹھے ہیں، جیسا کہ عہد جاہلیت میں جاہلوں نے بعض جانوروں کو حرام سمجھ لیا تھا، جیسے دیوتاؤں کے نام پر کان چیر کر یا داغ دے کر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے اور حرام سمجھتے تھے اس کا کھانا۔ اسی طرح حالت حمل میں مادہ یعنی جو بچے کو دیوتاؤں کے نام پر ٹھہرا دیا کرتے تھے، اور جس اونٹ سے 10 بچے حاصل کر لیتے اسے دیوتاؤں کے نام کا کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر چونکہ یہ جانور دیویوں اور دیوتاؤں کے نام کے ہوتے تھے اس لیے ان کا احترام کرتے تھے اور انہیں حرام سمجھتے تھے۔ اسی طرح بعض چیزوں کو خود سے حلال کر لیا تھا، مثلا مردار خون اور جوا وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن لحی کو جہنم میں آتے گھسیٹتے ہوئے دیکھا، یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم ایجاد کی تھی۔ یہ ایک خزائی بادشاہ تھا اور بہت سی شرکیہ رسموں کا جو عہد جاہلیت میں پائی جاتی تھی موجد تھا، یعنی اس نے ایجاد کیا تھا پہلی مرتبہ۔ اسی نے قریش کو بت پرستی کی ترغیب دی تھی، آخر یہ رفتہ رفتہ بت پرست بن گئے۔ پھر فرمایا، اگر قیامت تک کی ڈیل کا فیصلہ طے نہ کیا جا چکا ہوتا تو آج ہی ان بت پرستوں پر میرا عذاب مسلط ہو جاتا اور یہ سب برباد ہو چکے ہوتے۔ اب عذاب قیامت تک موقوف ہے، اس دن ان بدبختوں پر جہنم کے ہولناک روح فرسا اور درد بھرے عذاب ہوں گے۔ اللہم اغفر لنا من عذابک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں تو یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ کر وہ کر رہے ہیں کہ اندھا دھند شریکوں کو وہ کر کے اور ان کی اندھی تکلیف کر رہے ہیں، لیکن کل کو قیامت کے دن ان کو جب نظر آئے گا کہ نہ وہ بت موجود ہیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور نہ یہ ان کے پاس کوئی راستہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بچنے کا۔ ترس ظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر۔ باجی وہ فاؤنڈر کون تھا بت پرستی کا؟ عمرو بن لحی، جس نے سب سے پہلے بت پرستی ان لوگوں کو سکھائی۔ تم دیکھو گے ظالموں کو وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمائی کی، اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہو چکا ہوگا۔ تم ظالموں کو دیکھو گے
تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہر طرف ہوں گے، لیکن اعمال کی جزا یا سزا سے بچ نہیں سکیں گے، عذاب ان پر پڑنے ہی والا ہے. یعنی چاہے کتنا بھی ادھر ادھر بھاگ کر چلے جائیں یا کچھ بھی کر لیں، لیکن عذاب تم دیکھو گے میدان محشر میں یہ لوگ اپنے کرتوتوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، چہرے ان کے فک ہوں گے، ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، لیکن اللہ کے عذاب سے کوئی چیز انہیں نہ بچائے گی، اور نہ ہی اپنے کرتوتوں کا مزہ ضرور انہیں چکھنا پڑے گا. اور اس کے برخلاف والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فی روضات الجنات، وہ باغوں میں ہوں گے جنت کے. یہاں جنات اور ردن بھی، یعنی دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسے کہ باغ کے لیے قرآن پاک میں 3 لفظ آئے ہیں، نمبر 1 جنت، نمبر 2 روضہ، نمبر 3 حدیقہ. جیسے سورہ نبا آیت نمبر 30 میں حدائق و عنابا. تو تینوں میں کیا فرق ہے وہ دیکھتے ہیں. حدیقہ کس کو کہتے ہیں، روضہ کس کو کہتے ہیں، جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت کہتے ہیں کوئی باغ جہاں کثرت سے درخت ہو، یعنی اس کا روف جن سے جن ہے، یعنی جو نظر نہ آئے، یعنی جن بھی اسی سے ہے نا، کہ کیا ہے وہ چیز جو نظر نہ آئے. تو جنت میں اتنے کثرت سے درخت ہوں گے کہ بہت کچھ اس میں نظر نہ آئیں گے چھپی ہوئی. جیسے افریقہ میں اتنے گھنے جنگل ہے کہ سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی، کہ دن میں رات کا سما ہوتا ہے، بالکل اندھیرا گھنا باغ. تو جنت کا معنی یہ کیا ہے کہ بالکل گھنا باغ جو ہے کہ درختوں سے ڈھکا ہوا. حدیقہ کا معنی ہے وہ باغ جس کی اطراف 4 دیواری ہو. یعنی باغ کے لیے اس میں 3 لفظ آئے ہیں قرآن میں، کہیں حدائقہ ہے، کہیں روضہ ہے، اور کہیں جنت ہے. تو جنات یعنی کیا ہے؟ ایسے باغات جہاں پر کثرت سے درخت ہو، اور حدیقہ وہ باغ جس کی اطراف 4 دیواری ہو، اور روضہ باغ کے اندر کا خوبصورت خطہ، بہت بڑا سرسبز علاقہ، پھر اس کے بیچ میں خوبصورت پھولوں سے اسپیشل سجایا ہوا. جنت کا بھی ایک اور خوبصورت علاقہ ہوگا. یعنی تیسرا کیا بولے؟ پہلا جنت، دوسرا حدیقہ وہ باغ جس کے اطراف 4 دیواری ہو، تیسرا روضہ، را واو دھا روضہ، یعنی باغ کے اندر کا خوبصورت خطہ، بہت بڑا سبز علاقہ، پھر اس کے بیچ میں خوبصورت پھولوں سے اسپیشل سجایا گیا. جنت کا بھی ایک اور خوبصورت علاقہ، یعنی ایک تو جنت ہے، اور جنت میں پھر روضہ یعنی خوبصورت، اور پھر اس کے باؤنڈری حدیقہ. تو سمجھ میں آئی یہ تینوں چیزیں الگ الگ. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے خلاف بلکس ان کے جی روضہ کا پھر سے بولیے نا. روضہ باغ کے اندر کا خوبصورت خطہ، جو بہت بڑا سبز علاقہ، پھر اس کے بیچ میں خوبصورت پھولوں سے اسپیشل سجایا ہوا. یعنی جنت کا بھی ایک اور خوبصورت علاقہ، ایک تو جنت ہے، اور جنت میں بھی روضہ ایسا، جیسے ریاض الجنہ بولا جاتا ہے نا کہ جنت کا ٹکڑا، تو وہ بھی اسی سے ہے روضہ سے، کہ جنت کا بھی ایک اور خوبصورت علاقہ. جنت بہت بڑی، بہت خوبصورت، اور اس کا اسپیشل ایک علاقہ روضہ، کہ جہاں پر ایک الگ ہی رونق ہوگی جنت میں. تو یہ کن کے لیے ہے؟ ان کے نیک و صالح مومن عیش و آرام سے خوش و خرم بہشتوں کے پربہار باغوں میں موج اڑا رہے ہوں گے. مقابلہ کرو بے ایمانوں کی ذلت، دہشت اور بے قراری کا، اور ایمانداروں کی عزت، جمعیت قلب اور سکون و اطمینان کا، اور تواضع انکساری کا، وضع کی تکالیف مصائب کا شکار، اور یہ طرح طرح کی لذتوں اور راحتوں میں سرشار. وہ بھوکے پیاسے ہوں گے جہنم میں، اور یہ بہترین لذیذ غذا سے سیر و شادمان ہوں گے. وہ ننگے پیر اور ننگے بدن، ان کے بہترین ریشمی لباس اور پوشاک زیبتن کی ہوں گے. وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے حیران و پریشان، اور ان کے لیے ناز و نعمت کی طرح طرح کی سامان، ان کا نہ کوئی مونس نہ دلسوز، اور یہ عالی شان تختوں پر رونق افروز. وہ جہنم کے خوفناک شعلوں کا شکار، اور ان کی آرام گاہ دارالسلام، دارالقرار، اور ان کے لیے جہنم آتش بار، اور یہ فردوس ہم کنار. اے اللہ ہمیں بھی فردوس کی بہار نصیب فرما. اللہم انی اسألک جنت الفردوس
اللهم انا نسألک جنت الفردوس، اللهم انا نسألک جنت الفردوس اعلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت خود سفارش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کو عطا کر دیجئے کہ آپ سے یہ مانگ رہا ہے. اور اسی طرح جہنم سے بھی وقینا عذاب النار، وقینا عذاب النار، وقینا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کی ہولناکی سے بچانا. کہ جہنم کی ہولناکی کیا ہے کہ وہ پکڑ لینے والی ہے. لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک هو الفضل الکبیر. ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا. یہ ہے دراصل وہ بڑا فضل. یعنی ایسے نہیں کہ لیمیٹڈ چیز دی گئی ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کی وہ تمنا کریں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے، وہ ساری چیزیں. جیسے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ پڑھ چکے نا، آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہے یعنی نمازوں میں. جی وَلَكُمْ ہو فِيهَا رہی مَا ہو تَشْتَهِي گیا أَنفُسُكُمْ پاپا، ہو گئی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم وعدہ کیے گئے وہ بھی، اور جو تم چاہو گے وہ بھی ساری چیزیں ملے گی. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری دی اللہ نے اپنے بندوں کو، ان بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. اور دونوں آیت میں جنت والوں کی 2 صفات، ایمان اور اچھے کام. شرط کیا ہے دونوں جنت والوں کی؟ سب سے پہلے ایمان لانا، اس کے بعد عمل صالح کرنا. یعنی مذکورہ بالا آیات میں جن جنتی نعمتوں کا بیان ہے، ان کی ارباب ایمان اور عمل کی بشارت دی جا رہی ہے. اور پیغمبر اسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ قریش کے مشرکوں سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں یہ جو اللہ کے احکام سکھا رہا ہوں اور تمہاری دن رات ہمدردی میں مصروف ہوں، اس پر تم سے کچھ صلہ تو نہیں چاہتا. لا اسلکم علیہ اجر، قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بلکہ میں تو نہ میں تبلیغ پر تم سے اجرت مانگ رہا ہوں، تم میری خیر خواہی تو کیا کر سکو گے؟ اپنی شرارتوں ہی سے باز آ جاؤ اور رشتہ داری کا ہی لحاظ کر لو کہ تم میرے قریبی رشتہ دار ہو. کم از کم مجھے یعنی دکھ تو مت دو رشتہ داری ہونے کی وجہ سے، اور مجھے آزادی اور پورے اطمینان سے احکام الہی کی تبلیغ کرنے دو. یعنی تم مانتے ہو مانو، نہیں مانو، لیکن مجھے کم از کم یہ کام کرنے میں تو رکاوٹ مت ڈالو. ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی. سعید بن جبیر بول پڑے کہ قربہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مراد ہے. فرمایا سعید تم نے جواب میں جلدی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری قریش کے تمام قبیلوں سے تھی، یعنی مجھ میں اور تم میں جو خونی رشتہ ہے کم از کم اسی کا لحاظ کرو. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ باہمی خونی رشتے ہی کا کم از کم خیال رکھو اور رشتے کا یہ میرا تم پر جو حق ہے اسے پورا کرو. تو یہاں پر یہی بتایا گیا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. اور پھر فرمایا ہم نیک عملوں کا ثواب بڑھا دیتے ہیں. فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال، سورہ نساء آیت نمبر 40. اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اگر نیکی ہوتی ہے تو اس میں اضافہ ہی کرتے ہیں اور اپنے پاس سے عظیم الشان اجر عطا فرماتے ہیں. پھر اگر برائیوں والا توبہ کر لے تو اللہ بڑی بخشش کرنے والے اور نیکوں کا بڑے قدردان ہے. یعنی غفور شکور، یعنی معاف بھی کر دیتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کی قدردانی بھی کرنے والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 صفات یہاں پر کہ بخشنے والے، معاف کرنے والے اور وہ کرنے والے. ہم یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور. اور جو کوئی کمائے گا کوئی نیکی، ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. یعنی جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم نیکی کرنے والے کی نیکی میں برکت ڈال دیں گے اور نیکی بڑھا کر دیں گے. تم 1 قدم آؤ ہم 10 قدم چل کر آئیں گے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے
اللہ کی صفات یعنی اللہ کے پسندیدہ بندہ ہے جو شرک نہیں کرتا، کوئی غلط کام جان بوجھ کر نہیں کرتا، مگر انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہی کو معاف کر کے اس کی نیکی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹی موٹی نیکی کا بھی بہت بڑا صلہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ یعنی ان جاہلوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن آپ کا خود ساختہ ہے جسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا، قطعی بے بنیاد اور غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتے اور آپ سب بھول جاتے، ایک لفظ بھی یاد نہیں رہتا۔ جیسے سورہ حاقہ میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر نبی خود ساختہ باتیں ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ کر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی بھی انہیں اس عذاب سے نہیں نجات دلا سکتا تھا۔ پھر فرمایا اللہ دلائل پیش کر کے باطل مٹا دیتے اور حق واضح فرما دیتے ہیں۔ اللہ دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرتے ہیں اپنے بندوں کی اور درگزر کرتے ہیں برائیوں سے، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ کیا کچھ کرتے ہیں؟ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا، جواب دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کیا جواب دیتے ہیں؟ یعنی ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں ان کو اپنے فضل سے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافر ان کے لیے عذاب شدید۔ کافر وہ جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، پلٹتے نہیں ہیں اللہ کی طرف۔ تو توبہ کا یہاں پر بیان آیا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، یعنی اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم اپنے جرم سے باز آ جائے اور اس کی بارگاہ میں اشک ندامت کا ایک قطرہ بہا دے اور پرخلوص توبہ کر لے تو وہ اپنی مہربانی سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور انہیں چھپا لیتے ہیں، پھر اپنا فضل و کرم بھی اسے مزید عطا فرماتے ہیں۔ جیسے سورہ نساء آیت نمبر 110 میں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص کوئی برا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو اسے بڑے بخشش والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی سواری کسی بیابان میں کھو گئی ہو اور اس سواری پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں۔ یہ مثال تو حدیث کے ذریعے سے معلوم ہے نا کہ اچانک اس کے سامنے وہ سواری آ جائے تو اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے کہ تو میرا یعنی تو میرا بندہ میں تیرا اللہ، یعنی خوشی کے مارے اس سے الٹی ہی بات نکل گئی۔ یعنی یہ نہیں کہ میں تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، بلکہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی خوشی تو اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ یعنی خوشی سے اتنا ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور غلطی کر جاتا ہے۔ اللہ نیک لوگوں کی دعائیں کیسے قبول کرتے ہیں؟ یعنی اس بات کا کے باوجود کہ اللہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، وہ ارباب ایمان و عمل صالح کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، خواہ وہ اپنے لیے کریں یا دوسروں کے لیے۔ ایک موقع پر ملک شام میں مسلمان جاں باز مجاہدوں کے سامنے معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پرجوش تقریر فرمائی جس میں بیان کیا کہ تم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور جنتی ہو، مجھے امید ہے کہ تمہارے یہ قیدی بھی عجب نہیں جنت میں چلے جائیں، کیونکہ جب ان میں سے کوئی قیدی تمہارا کوئی کام یا کوئی خدمت انجام دے دیتا ہے تو تم خوش ہو کر اسے دعا دیتے ہو اور کہتے ہو اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تجھے برکت عطا فرمائے۔ اور قرآن عظیم نے وعدہ فرمایا کہ اللہ مومنوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی اللہ ان کی سنتے ہیں جو بات مان کر اسے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب بھی ہم اپنے لیے کوئی چیز کی دعا مانگے نا تو اپنے کسی نہ کسی بھائی کے لیے، تمام مومن مومنات کے لیے، جیسے نا رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمن والمؤمنین والمؤمنات، تو سارے ہی لوگ آ گئے۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ ایک تو ان کے حق میں قبول ہوگی کیونکہ اللہ نے اس آیت میں وعدہ کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پتہ نہیں ہماری کون سی دعا سے کسی کا کوئی کام بن جائے، کہ کوئی کام اس کا رکا ہوا تھا اور ہم نے اس کے لیے دعا کی تو فرشتوں نے اس پر آمین کہا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ویسے ہی دے دو جیسا اس نے اپنے بھائی یا بہن کے لیے دعا کی۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم کیا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ پلٹ کر وہ فرشتوں کی آمین کی وجہ سے وہ کام ہمارا بھی ہوگا اور اس کا بھی ہو جائے گا، تو ڈبل چیز کا اس میں وہ ہے۔
جیسے سورہ زمر آیت نمبر 18 میں الذین یستمعون القول، یعنی جو بات مان کر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر چاہے اللہ کھول دے اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے تو وہ زمین میں بغاوت کر بیٹھے، ہر کوئی سرکش ہو جائے، کسی کے کام نہ آئے، اور لیکن اتارتے ہیں اندازے کے ساتھ جتنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت یعنی کیا معنی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر سب کے پاس برابر کا ہوتا تو کوئی کسی کی بات، کوئی کسی کے کام نہیں آتا، کسی کے تعاون نہیں کرتا۔ آج لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیوں تعاون کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں جیسے مالک اور نوکر، کہ اگر آپ کی کام والی کو بھی اتنا ہی مال یا ذہنی صلاحیت دے دی جاتی تو کیا وہ ہمارے گھر کے جھاڑو پوچھا برتن کرتی؟ ایسے ہی ہر شعبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ظلم کیا کم دے کر اور ان کو کسی کا خدمت گار بنایا، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یعنی اگر ہر شخص مالدار ہوتا تو مال کے نشے میں مخمور ہو کر دنیا میں ادھم مچا دیتا۔ اب بھی تو یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اگر ذرا سا مالدار ہو جاتے ہیں اسے مٹانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب تو ہر شخص فرعون اور شداد بن جاتا اور عیش و آرام انہیں سرکشی، نخوت اور فساد پر آمادہ کر دیتا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کی قسمت کے مطابق ایک اندازے کے ساتھ روزی دیتے ہیں، کیونکہ انسان کی صلاحیت کو وہ خوب جانتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ کچھ میرے بندے وہ ہیں جن میں مال داری کی صلاحیت ہے، اگر میں انہیں تنگ دست بنا دوں تو اپنا دین چھوڑ بیٹھے، اور کچھ میرے ایسے بندے ہیں جن کے مناسب تنگ دستی ہی ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو ان کا دین خراب ہو جائے۔ تو یہ یہاں پر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بمقدار رزق دیتے ہیں، اور جس کے چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں، رزق میں کشادگی کرتے ہیں۔ تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں زیادہ دیا، مجھے کیوں نہیں۔ یہ اللہ کی زبردست حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو بارش اتارتے ہیں، غیث وہ بارش جو بہت انتظار کے بعد آتی ہے۔ غیث کون سی بارش ہے؟ ورنہ مطر بھی ہے، میں نے شاید دکھائی تھی بارش کی بہت ساری قسمیں، آپ لوگوں کو کچھ یاد ہے؟ تو غیث یعنی وہ بارش جو بہت انتظار کے بعد آتی ہے، اور بہت یعنی دعاؤں کے فریاد کرنے کے بعد۔ غوث بھی اسی سے ہے، یعنی فریاد کو پہنچنے والا، یعنی بندے جب پیاسے ہو جاتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، تو بارش آ کر ان کی فریاد رسی کرتی ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتُ، اور وہ پھیلا دیتے ہیں اپنی رحمت۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ کارساز ہے، تعریف والے ہیں، اپنے بندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اپنی رحمت کو عام کرتے ہیں۔ کیونکہ بارش کے فائدے صرف پانی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ بہت سے فائدے ہیں، ورنہ یہ پانی زمین سے بھی نکل سکتا تھا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا ہمارے لیے تو کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کرتے کہ اس کو زمین میں ہی برساتے تو، لیکن زمین اس کو پی لیتی، خشک کر دیتی، اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ یعنی لوگوں کی نگاہیں آسمان پر لگی رہتی ہیں کہ بار الہ رحمت ہو، اگر کبھی بارش میں دیر ہو جاتی ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ روم آیت نمبر 49 میں وَإِن كَانُوا مِن قبل، یہ لوگ قبل اس کے کہ ان کے خوش ہونے سے پہلے ان پر میں برسے بڑے نا امید تھے، پھر سخت امیدی کے بعد میں بارش برسی جس سے خشک سالی جاتی رہی، اور چاروں طرف رحمت ہی رحمت پھیل جاتی ہے۔ ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر عرض کرتا ہے، امیر المومنین خشک سالی معلوم ہو رہی ہے، اب تو لوگوں کو بارش کی قطعی امید نہیں رہی۔ فرمایا جاؤ انشاءاللہ بارش ضرور ہوگی۔ پھر یہ آیت پڑھی، اور دعا کرنے کے لیے جب نکلے تو چھتری لے کر نکلے، تو لوگ ہنس رہے تھے، بارش کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے اور یہ چھتری لے کر نکلے ہیں۔ تو یہ ہے یقین کہ ہم مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ ہم لوگ کیا ہے، مایوس ہونے لگتے ہیں تھوڑی سی چیز کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا یہیں تک رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 30 نہیں کتنی ہوئی آیت،
آیت نمبر 28. 28 آپا. اب ایک ہی ہے نا آیت، ہاں ایک آیت ہے، ایک کو ایک ہی آیت ہے نا، تو پوری ختم کریں گے تو رکو ہو جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قدیر، اور وہ ان کے جمع کرنے پر جب بھی وہ چاہے قادر ہے. قیامت کے دن سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دینے پر قادر ہے. جیسے بارش کا پانی برسا اللہ تعالیٰ نے کسی خشکی میں، کسی تری میں، کسی کہیں وہ جما دیا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی آسمان و زمین اور ان کی ساری مخلوق اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے. نوری، ناری، خاکی اور قسم قسم کے جاندار جو روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، قیامت کے روز سب ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے اور سب حواس باختہ حیران و پریشان ہوں گے اور سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے لوگوں کے ساتھ کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانی اذا یشاء قدیر، یعنی وہ جمع کریں اور وہ جب چاہیں گے جمع کریں گے اور وہ قادر ہے اس چیز پر. یعنی اگر کوئی مثلاً کوئی چھوٹی سی جماعت ہے، ایک کلاس ٹیچر ہی ہے، بچوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہو، کہیں پکنک پر جا رہے وہ کرے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، یا کوئی چرواہا ہے اگر وہ اس کو جانوروں کو، تو کوئی سیدھا چل رہا ہے، کوئی اوپر چڑھ گیا پہاڑ کے، کوئی چلا گیا کہیں پانی میں گر گیا، کہیں کچھ، وہ 10 جانور کو بھی نہیں کنٹرول. اور کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی عظیم ذات کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے. جیسے ایک مرتبہ میں نے بتائی تھی نا کہ ایک نان مسلم ہے امریکہ کے کہیں، تو اس نے دیکھا ٹی وی پر کہ حرم میں نماز ہو رہی ہے اور اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ لوگ دوڑے چلے جا رہے اور لاکھوں کی تعداد کھڑی ہے اور ایک شخص باجماعت نماز پڑھا رہا ہے اور سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ جب رکوع میں جا رہے ہیں اس کو دیکھ کے رکوع کر رہے ہیں، جب رکوع، تو وہ اتنا حیران ہوا کہ ایک شخص کی آواز پہ لاکھوں لوگ، جیسے ہوتا ہے نا حج کے مجمع میں کیا ہوتا ہے، خطبہ دے رہے ہوتے ہیں یا وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ کر اتنا حیران ہوا کہ اتنا خوبصورت دین کہ کوئی ایک اگر وہ پکارے اور سارے اس کو ایک بات پر لبیک کہتے ہیں تو کتنا اچھا یہ دین ہوگا. اور پھر اس نے ریسرچ کیا، اسلام کے بارے میں جانا، اور ساری اچھائی اس کی جاننے کے بعد اس نے کیا کیا، اس پر ایمان لے آیا. تو یہ تو دنیا کا تھوڑا سا وہ ہے کہ ایک امام کی آواز پر لوگ لبیک کہتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں تو وہی ہے نا، سائقوں و شقیق، یعنی ادھر ادھر بھاگو گے بھی تو ایک کے پیچھے دو فرشتے چل رہے ہوں گے، ایک ہانک رہا ہوگا اور ایک گواہی کے لیے ساتھ ساتھ آ رہا ہوگا، دو فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ محاسب حساب یسیر ہے یا رب. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکی سے ہم کو محفوظ رکھنا، اور قیامت کے دن جب لوگ سب پریشان حال کھڑے ہوں گے، حیران ہوں گے اپنے اپنے عملوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس دن ہم لوگوں کو بالکل اطمینان کے ساتھ، بالکل ریلیکس حالت میں، اور بالکل اس حالت میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں اس حال میں کہ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں اور اللہ تعالیٰ کی یعنی رضا و مندی اور خوشنودی کے ساتھ بغیر حساب. اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.